بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، متحدہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کا دور مسلمانوں کے سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی زوال کے عروج کا زمانہ تھا، جس کی تفصیلات کے لیے علیحدہ فرصت کی ضرورت ہے، لیکن یہ عجیب ترین کرشمہ قدرت تھا کہ اس غلامی اور ذلت کے دور میں اس سرزمین پر ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی مثال قرون اولیٰ کو چھوڑ کر پورے عالم اسلام میں نہیں ملتی، جیسا کہ غیرت ہند سراج الدولہ، شمشیر اسلام سلطان ٹیپو، مولانا سید احمد بریلوی، مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی، سید انور شاہ کشمیری، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر علی خان، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ محترم ناظرین، ان اکابرین ملت میں سے ہر ایک نظر بظاہر فرد تھا، لیکن حقیقت میں فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ، ایک لائبریری اور ایک انجمن تھا۔ ان تمام بزرگوں سے شاہ جی کی شخصیت کا موازنہ یا مقابلہ کرنا یا کسی جزوی یا کلی فضیلت کا ثابت کرنا مقصود نہیں، اور نہ ہی ایسی جسارت میرے لیے مناسب امر ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان اکابرین کے حالات و سوانے پر اگر غور کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک تحریر و تقریر، شعر و ادب، درس و تدریس، زہد و تقوی، علم و فضل، جرأت و بصالت، جلال و جمال اور سیاست و مذہب جیسے صفات میں سے کسی خاص وصف سے مخصوص تھا، لیکن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں امتیازی حیثیت سے متصف تھے۔ اللہ پاک نے ان کو تمام کمالات کا مجموعہ بنایا تھا۔ یہ سارے بزرگ اپنے اپنے مقام پر بے مثال تھے۔ محترم ناظرین، شاہ جی کوئی صاحب ایجاد اور سائنسدان نہ تھے، وہ سحر طراز شاعر نہ تھے، وہ کوئی صاحب سلطنت فاتح نہ تھے، وہ کوئی جاگیردار اور سرمایہ دار نہ تھے، لیکن ان تمام اوصاف کے برعکس وہ ایک بے سر و سامان مرد فقیر تھے۔ پوری زندگی مصائب میں گزری، انہی کے بقول جیلوں اور ریلوں میں کٹ گئی، فقر و فاقہ میں وصال ہوا، لیکن جب اس مرد درویش کا جنازہ اٹھا تو زمین و آسماں آنسو بہا رہے تھے۔ 2 لاکھ انسانوں کا سمندر سرزمین ملتان میں موجود تھا، اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اسی سمندر میں کشتی کی طرح تیرتا ہوا گھر سے آغوش لحد تک پہنچ گیا۔ اس الوداع کے غم میں جب آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں تو یقین آیا کہ شاہ جی کی درویشی اور فقیری کا منصب ان تمام مناصب سے بلند تھا۔ محترم ناظرین، یہ شاہ جی کا کمال تھا کہ انہوں نے مختلف فرقوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اس تحریک کے نتائج یقیناً حوصلہ افزا اور اثر انداز ہوئے ہیں۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے نام لیواؤں کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، شاہ جی کو تصوف سے مناسبت ضرور تھی، لیکن نہ تو وہ روایتی صوفی تھے اور نہ روایتی وہابی، وہ ان دونوں کے درمیان تھے۔ ان کا قادری، چشتی، نقش بندی سلسلوں سے باطنی رابطہ تھا، مگر وہ تصوف کو اسلام سے کوئی مختلف چیز نہیں سمجھتے تھے، وہ اصلاح کو احسان سے تعبیر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احسان ایک ایسی عبادت ہے کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جو لوگ روٹی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور اسی کے لیے جیتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک کتا بھی روٹی کے لیے بھونکتا ہے اور دم ہلا کر مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ روٹی کوئی چیز نہیں، اصلی چیز عقیدہ ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دھن ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذہباً پکے مسلمان اور بالحاظ مسلک وہ حنفی عقیدہ رکھتے تھے، دیوبند مدرسے کے پیروکار تھے، لیکن طبیعت میں کسی کے لیے نفرت نہ تھی، ہر فرقے کی اچھائیوں سے محبت کرتے، مرزائیوں کو تو مسلمان ہی نہ سمجھتے تھے، صوفیاء اور اولیاء کرام کا بے حد احترام کرتے تھے، اور مزے میں آ کر فرماتے تھے، بھائی میں تو چشتی بھی ہوں، نقش بندی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، صابری بھی ہوں اور سہر وردی بھی ہوں۔ محترم ناظرین، اسی پنجاب میں بے شمار آبادیاں ایسی تھیں جہاں مسلمانوں کو کلمہ شہادت تو ایک طرف رہا، السلام علیکم کہنا نہ آتا تھا۔ ان میں ہندو مت کے زمانہ زوال کی رسم عقیدہ کے طور پر اتنی زیادہ راسخ تھی کہ کئی علاقوں میں غیر اللہ کی پرستش ہی کو اصل اسلام سمجھا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، انہوں نے تمام صوبوں میں بے شمار دینی مدرسے کھلوائے، عام مسلمانوں کو علماً اور عملاً سمجھایا کہ انسانی فضیلت کی بنیادیں خاندانی تفخر پر قائم نہیں ہوتی، بلکہ ہر انسان اپنے علم اور دیانت اور زہد و تقوی کے باعث قابل تکریم ہوتا ہے۔
قرآن کے بجائے دیہات میں عشقیہ قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ آپ نے اس بدعت کے زور کو توڑا اور ان کی جگہ قرآن کریم کی تلاوت کو عام کیا۔ مسلمانوں کو دکانیں کھولنے کی ترغیب دی۔ آپ نے ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ نے مبلغین کی ایک جماعت تیار کی جس نے نہ صرف بدعات کے خلاف جہاد کیا بلکہ منکرات کی بھی راہ روک لی۔ محترم ناظرین، شاہ جی نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی اور ان کا مسلک پردہ پوشی تھا۔ ایک بار شاہ جی سے ایک مشہور غزل گو شاعر جو اپنی شراب نوشی کے لیے مشہور تھے مل کر گئے تو حاضرین میں سے کسی مولوی صاحب نے کہا کہ شاہ جی آپ تو شرابیوں کو بھی منہ لگا لیتے ہیں۔ فرمانے لگے بھائی تم نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ شاہ جی میں نے اسے شراب کے نشے میں بد مست دیکھا ہے۔ فرمانے لگے پھر پردہ پوشی سے کام لو۔ محترم ناظرین، ہزار رحمتیں ہوں اس مرد درویش پر، ان کے اس طرز عمل سے بہتوں نے اصلاح پائی اور دشمن دوست بن گئے۔ محترم ناظرین، شاہ جی اس عہد کی عظیم شخصیت تھے۔ سب سے بڑا کمال اور اعجاز یہ ہے کہ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں میں اپنی آواز سے آزادی کی تڑپ پیدا کر دی۔ خداوند تعالی نے انہیں مختلف اور منفرد قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے ساری عمر انگریز کی مخالفت اور اسلام کی خدمت میں بسر کر دی۔ وہ ایک ایسے قافلہ کے سالار تھے جس کا ہر فرد اپنے مقصد کے لیے مرنا تو جانتا تھا، اس کا بدلنا اور بکنا محال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے دوست دشمن سب ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتے رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس شان سے کہ ان کے جنازے کے سامنے کج کلاہوں کا جلال شرما گیا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے۔ محترم ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے اور ان کی عظیم سوچ کو ہمیشہ زندہ رکھے اور ہم سب مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے علمی اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔